اب خدا آپ سے کلام کرنے لگا ہے، خدا آپ کے ساتھ بولنے لگا ہے۔ آپ نے کلام مقدس کا احترام کرنا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیم کے ساتھ خدا کے خادم کو موقع ہے۔ آئے ہم سب خدا کی زندہ آواز کو سنیں۔ خدا میں آپ کی سلامتی ہو۔ زبور 37 اور زبور 112، آج دو زبوروں کی تلاوت ہم کریں گے۔ پہلے ہم کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ اچھی بات ہو گئی۔ جی اجازت ہے؟ آمین۔ زبور 112۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زورآور ہوگی، راست بازو کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہے گی۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اپنے سال کی خوشیاں مبارک ہو ایک بار پھر۔ گزرا سال جو ہماری زندگی میں سے گزر گیا، آج ہمارا کچھ ٹاپک اس طرح سے ہوگا کہ رکی ہوئی برکتوں کو ہم کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ جو پچھلے سال جو ہمیں برکت، ترقی، خوشحالی اور شادمانی ہم وصول نہ کر سکے، جس طرح ہماری زندگی میں ضرورت ہے، پیسے کی، مال و دولت کی، خوشیاں، اپنے بچوں کی ترقی، اپنی زندگی میں کامیابی، وہ سب کچھ ہم اگر نہیں وصول کر سکے تو خدا اس نئے سال میں آج کے سبت کے دن کلام کے وسیلہ سے آپ پر ظاہر کرنے کو ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور اس میں کچھ قوانین ہے جو نئے سال میں جو ہم داخل ہوئے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی کمزوریاں ہماری زندگی میں ہیں۔ جو گزرے سال جو ہماری کمزوریاں تھی اس میں سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ ہم 25 سے نکل آئے ہیں۔ اگر 25 سے نکل آئے ہیں تو کمزوریوں سے بھی نکلنا ہے۔ آمین۔ اگر 25 سے نکلے ہیں تو 26 میں داخل ہوئے، نئی چیز کو، نئے سال کو، نئے دن کو، نئے موسم کو، نئی زندگی کے آغاز میں جو اگر ہم 26 میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں ان برکتوں کو لینا ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک جان پر برکت آئے، ہر ایک جان لبریز رہے، خوشی پائے، شادمانی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ چاہتا ہے، لیکن وہ ایک چیز اور بھی چاہتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک۔ آمین۔ گزرے سال جو کچھ بھی ہوا، اس سال میں توبہ کر کے ان برکتوں کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں، اپنی خدمت کو اسی طرح، اپنی خدمت کو، اپنے کام کو، اپنے گھر میں اب اس کے چراغ کو جلتا رہنے دے۔
کہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے اور راہ کے لیے. یسوع نے کہا دنیا کا نور تم بھی دنیا کے. اگر ہم دنیا کے نور ہیں تو 2026 یہ دنیا میں نور کو ہم نے چمکانا ہے. اس کے کلام کو اپنے سے ظاہر کرنا ہے کہ خدا جو ہمارا آسمان کا خدا ہے, جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے, اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی ہے, تو ہم نجات دہندے کی اس فرزند کی طرح اپنے آپ کو پیش کریں. 2026 میں جو رکاوٹیں رک گئی ہیں انہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جاری کرنا ہے, اپنے اندر سے جاری کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خدا سے اپنی زندگی میں اب خدا سے ڈرنا ہے. اب کس سے ڈرنا ہے؟ 2026 میں ہم نے اگر کسی سے ڈرنا ہے تو وہ خدا سے ڈرنا ہے. کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انسان, کلام میں لکھا ہے, انسان کا گناہ کر دیتا ہے تو خدا اس سے معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان خدا کا گناہ معاف کرے گا تو اسے کون معاف کرے گا؟ کوئی نہیں معاف کرے گا, صرف خدا معاف کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2026 میں ہمیں خدا سے ڈرنا ہے. ہر کام خدا کے خوف سے کرنا ہے. دن کا آغاز خدا کے خوف سے کرنا ہے. آج پہلا سبت کا دن ہے 2026 کا, اور زبور نویس لکھتا ہے کہ ڈرتے ہوئے خدا ان کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے اس کی خوشی منائیں. 2026 میں ڈرتے ہوئے خدا ان کی عبادت کرنا کہ اگر ہم اس کے گھر میں آئے کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ خدا کا روح ہم سے جدا ہو جائے. بنی اسرائیل قوم جب ایسا کوئی کام کرتی تھی تو خدا کا ہاتھ اس سے ہٹ جاتا تھا. وہ غضب میں پڑ جاتے تھے, مصیبتوں میں پڑ جاتے تھے, بیماریوں میں پڑ جاتے تھے. آج 2026 کا پہلے سبت کے دن میں ہمیں یہ آج اپنی زندگی میں اس بات کو قبول کرنا ہے, اسے اپنی خون کی ایک ایک بوند میں لکھ لینا ہے, جذبہ لینا ہے کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے دوسرا کہ اس کے حکموں کو ماننا ہے. اگر آپ خدا سے کریں گے تو خود بخود حکموں میں قائم ہو جائیں گے. اگر ہم خدا کو ڈرتے نہیں تو حکم ساڑھے دیکھیں گے. سب سے پہلا اصول 2026 میں زندگی کا اصول یہ اپنانا ہے کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے. پھر جب ڈر پیدا ہوگا, جب خوف اس کا ہماری زندگی میں ہوگا تو حکم ہماری زندگی میں عمل آنا شروع کر دیں گے. جب حکموں پر مارنا شروع ہو جائیں گے تو وہ لکھا ہے کہ خوب مسرور رہ. تیسری بات, جب ڈر میں رہیں گے, اس کے حکم میں رہیں گے تو خود بخود مسرور ہو جائیں گے. خود بخود ہماری زندگی میں ترتیب پیدا ہو جائے گی. ایک ڈسپلن ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. 2026 کا یہ سال ہمارے لیے نجات, خوشی اور شادمانی کا سال ہے. خدا ہمارے لیے بند دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے. سب سے پہلے ڈر رکھنا ہے, پھر اس کے حکموں میں رہنا ہے, پھر اس میں مسرور رہنا ہے. یعنی کہ اسی کے دھیان میں رہنا ہے, اسی کی طرف تکتے رہنا ہے. جو نئے آیت نامہ میں لکھا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کہاں سے آتا ہے؟ نوروں کے باپ کی طرف سے. آج اچھی بخشش 2026 میں آپ کی اس وقت زندگی میں آئے گی جب کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے اور اسی میں مسرور رہیں گے. اسی کا دن رات اسی پر دھیان, اس لیے یشوع نے کہا کہ تیرا دن رات اسی پر
راستے، ترقی کے راستے، دروازے کھول دے گا۔ جو 25 میں ہم کچھ نہ کر سکے، ہم کچھ نہ حاصل کر سکے، 26 میں اس کے ڈر میں، اس کے حکموں میں، اس میں مسرور ہو جائیں۔ اور جب آپ یہ 3 باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو خداوند ایک بڑی برکتیں ہمیں دے گا۔ جو 26 میں ہمارے بچے کو لکھا ہے کہ اگر تم تینوں باتوں میں میرے میں مسرور رہو گے تو وہ لکھتا ہے اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ کس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی؟ جو خدا سے ڈرے گا، اس کے حکموں میں رہے گا اور اس میں مسرور رہے گا، تو تمہاری نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ ہم سب یہاں ماں باپ ہیں، مائیں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اولاد۔ ہاللیلویا۔ ہماری سب سے بڑی دولت جو ہے ہماری اولاد ہے۔ اگر زمین پر ہمارے بچے وفادار ہیں، ہمارے بچے ایماندار ہیں، ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں، تو ہمارا دل کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خوش ہے۔ خوشی نہ کہو۔ اگر بچے نافرما بردار ہیں تو ماں باپ کے دل بھی کیا ہے؟ دبے ہوئے ہیں۔ کس سے؟ فکروں سے۔ ہمارے دل فکروں سے بھرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ اور کلام میں زبور نویس لکھتا ہے کہ جب فکروں کی کثرت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو تیرا کلام ہمیں شاد کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے ڈر میں رہے، اس کے خوف میں رہے، اس کے حکموں میں رہے، اس میں مسرور رہے، تو وہ کیوں نہ، کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو بلا تاثیر واپس نہیں جاتا بلکہ زندگیوں پر اثر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ زندگیوں پر اثر کرتا ہے۔ کس وقت؟ جب ہمارا خوف خدا میں ہوگا، ہم اس میں مسرور رہیں گے تو ہمارے بچوں میں کلام اثر کرے گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ زمین پر زور آور ہوں گے، ابلیس سے مقابلہ کرنے والے بن سکیں گے، وہ بری صوتوں سے ہٹنے والے بن سکیں گے۔ ایسے نہیں کہ بری صوتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اس وقت بگاڑتے ہیں کہ جب بچوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، ماں باپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اس کے اندر خدا کے حکم نہیں ہوتے، وہ خدا میں مسرور نہیں ہوتے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ ایک اور برکت۔ راست باز کس کو بولا گیا؟ ایمانداروں کو، جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خداوند کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ 2026 میں اپنے آپ کو مبارک ٹھہرا دیں۔ 2026 کو اگر 25 میں ہم اپنے آپ کو اس میں تیار نہ کر سکے، 26 کا سال خدا نے ہمیں دے دیا۔ مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ جو میرا کلام اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کلام میں بڑا، مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا نام دوں گا، میں ان کو ایک نیا نام بخشوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے، ہم ایماندار ہیں، بپتسمہ لیا ہے اور اس کے کلام کو، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب ہم آسمان پر جائیں گے تو خدا ہمیں کس نام سے پکارے گا؟ اگر متی کی انجیل اس کا 25 باب اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب خدا اپنے جلال میں آئے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے
हालेलुया। हम उस वक्त वो रास्तबाज शख्स जो उसके हुक्म उसमें डरता रहा, जो उसके हुक्मों में रहा, जो उसमें मसरूर रहेगा, तो खुदा उससे कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक बेटा और बेटी, ये ले मिरास जो मेरे बेटे ने वादा किया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह। लिखा है कि रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। अगर बेटा रास्तबाज है, अगर बेटा खुदा के खौफ में है, अगर बाप ईमानदार है, अगर बाप हुक्मों में है, अगर बाप मसरूर है, तो बेटा भी वैसा ही होगा। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जात के लिए कहा कि जो बाप को बेटा जो करता देखता है, बेटा भी वैसे ही करता है। ये बड़ी मीठी बात है और अनदेखी हुई भी बात ही है। और बहुत सारे हम देखते भी हैं, बच्चों को वो देखते हुए बड़ा खुश भी होते हैं कि अगर बाप सिगरेट पीता है ना, तो बच्चा पेंसिल को पकड़ के ऐसे ऐसे करेगा तो बाप बड़ा खुश होगा। बच्चे जो हैं उन्हें सिखाया नहीं जाता, बल्कि वो देखते हुए सीख जाते हैं। वो बुराई को देखते हुए सीख जाते हैं। और लिखा है कि रास्त मुबारक है, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। और आगे लिखा है कि उसके घर में माल और दौलत, क्या लिखा है? उसके घर में माल और दौलत, ज़बूर 112 में, और उसकी माल और दौलत उसके घर में होगी, उसके कमी ना होगी। हर चीज में खुदा उससे क्या देगा? बरकत देगा। ये कलाम मेरा नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। माल और दौलत, आखिरी आयत, तीसरी आयत, माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। माल और दौलत, सबसे पहले था बच्चे जोरावर होंगे, बच्चे मुबारक होंगे। तीसरी बरकत, उसके घर से माल दौलत की कमी ना होगी। उसके घर में माल दौलत की कमी ना होगी। मुबारक है वो जो उससे डरता है और उसके हुक्मों में कायम रहता है और उसमें मसरूर रहता है। और 3 बातें शुरू में उससे कही, 3 बातें उसने बरकत की है। तेरी औलाद जोरावर होगी, तेरी औलाद मुबारक होगी, तू रास्तबाज होगा, तेरी रात मुबारक होगी और माल और दौलत तेरे का अच्छी होगी। खुदा यीशु मसीह ने अपनी तालीम में कहा कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया। वो कहता है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। 2026 में आए हम सब उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही को तलाश करें। जो वो कमियां हैं वो दूर करेगा। कमियां कौन करेगा? इंसान कमी दूर नहीं कर सकता, खुदा कमी को दूर करता है। वो कहता है कि वो थकों को जोर बख्शता है। वो थकावट भी है, कमजोरी भी है, वही जोर बख्शता है। अगर अकल नहीं है, धनाई नहीं है, तो आए उससे मांगे। वो कहता है अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, वो बुलाए बगैर मलामत किए हुए सबको अता कर देता है। 2026 में जो भी कमियां हैं उससे छोड़ दे, पीछे आगे बढ़े, काम करने वाले यीशु को तके, पिछली बातों को भूल जाए। देखो सब कुछ नया हो गया, खुदा ने नई जिंदगी दे दी है, नई साल में आता हो गया। बेशक एक साल जिंदगी का काम हो गया है, लेकिन एक कदम आपका आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा। अगर एक कदम आगे बढ़ा है तो खुदा उम्र की हदों को भी बढ़ाने की कुदरत रखता है। अगर आप मांगेंगे तो वो देगा। ज़बूर 37 में भी खुदा
کا بندہ یہی کہتا ہے خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہاللیلویا. کس کی مرادیں؟ سوڑے سارے انجام. کون پوری کرے گا؟ خداوند میں مسرور ہے. خداوند میں مسرور نہیں رہیں گے تو دل کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی. اور آگے لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اسی پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا اور تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. 2026 کا یہ بڑا خوبصورت 2 زبور، زبور 37 اور 122، 12 زبور. اگر گھر جا کر اسے پڑھیں گے تو یہ بڑی برکت کا حاصل ہے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس نے لکھا ہے کلام میں کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر، مجھے تمہاری ضرورت، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے، مجھے تمہاری کی ہوئی ہے. کون کرنے والا؟ ہمارا یسوع المسیح ہماری فکریں کرنے والا ہے. اگر ہم اس کے حکموں میں رہیں گے اور اس کے ڈر میں رہیں گے تو وہ ہمارے حق کو نور کی طرح چمکائے گا. وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھائے گا. اگر ہم کسی کمزوری میں ہیں تو آئیں، آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں. زبور 7 اگر آپ پڑھیں، اگر ہم اس چیزوں کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کریں گے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 2025 کی وہی پرانی چیزیں، وہی سب کچھ اپنی جیب میں لے کر چلتے رہیں گے نا تو کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں ہوگا. وہی عادتیں اپنی زندگی میں لے کر 26 میں چلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. زبور 7 اس کی 12ویں آیت پڑھیے گا، اور لکھا ہے وہاں کہ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا. زبور 7 اس کی 12 آیت. اگر انسان باز نہ آئے گا تو خدا اپنی تلوار کو تیز کرے گا. آئے ہم اس کے ڈر میں رہیں. 2026 کا سال اپنی زندگی میں ڈر کا سال بنائے. انسان سے نہ ڈرے، جو آسمان پر بیٹھا ہے اس سے ڈرے، جو سب کی حفاظت کرتا. وہ کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے. ہاللیلویا. اپنی ساری باتیں خدا کے آگے رکھ دیں، اپنے دشمنوں کو خدا کے آگے رکھ دیں، اپنے مخالفوں کو خدا کے آگے رکھ دیں. 2026 میں وہ مقدمات، وہ باتیں اپنے ساتھ میں نہ رکھیں، خدا کے ہاتھ میں دے دیں. خدا وہ سب کچھ کرے گا. وہ کہتا ہے انتقام لینا میرا کام، بدلہ بھی میں لوں گا. اگر انسان باز نہ آئے گا تو وہ اپنی تلوار کو تیز کرے گا. 2026 میں یہ نہ ہو کہ 2 دھاری تلوار جو بند گودے سے ہو کر گزرتی ہے ہم پر نہ چلے، بلکہ ہمارے لیے وہ تلوار کلام کی صورت میں بن کر ہماری زندگی میں آئے اور وہ اثر کرے. کلام جو ہے تلوار بھی ہے، اور کلام جو ہے وہ اثر بھی کرتا ہے. جو قبول کرتا ہے وہ اس کی زندگی میں آ کر خاموش کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جو باز نہیں آتا تو پھر وہ تلوار بن جاتا ہے. آئیں مجھے اور آپ کو خدا 2026 میں اس کے ڈر میں، اس کے حکم میں اور اس میں مسرور رہنے کی توفیق بڑھے. یسوع مسیح کے نام میں.